بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، یعنی کائنات میں ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے صرف جن و انس ہیں جن کو فری ول دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے، لیکن آخرت میں پھر ان کے اوپر پکڑ کرے گا۔ باقی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی پابند ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین نکلنے سے انکار کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین کی مٹی میں پانی ڈالا جائے اور وہ بیج اگانے سے انکار کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگ جلائیں اور آگ جلانے سے انکار کر دیں۔ یہ سب کے سب فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ کے انتہائی محکم قوانین ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے معجزے کے طور پر کبھی اس رول کو توڑنا چاہے وہ الگ بات، لیکن جنرل رول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہے کہ انہی کے بنیاد کے اوپر پھر سائنٹیفک جو ڈسکوریز اور پھر سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں وہ پاسبل ہوئی ہیں۔ ادروائز اگر فورس آف بوئنسی جو ایئر کے اندر یا سمندر کے پانی میں ایگزسٹ کرتی ہے، یہ کسی دن کرے کسی دن نہ کرے تو پھر بحری جہاز تو آپ نہیں چلا سکتے سمندر میں، اور پھر پریڈکٹ بھی نہ کر سکیں کہ آج سمندر کا پانی بحری جہاز کو قوت اچھال فورس آف بوئنسی دے گا یا نہیں دے گا، تو آپ یہ شیڈول بھی نہ بنا سکتے۔ تو یہ سائنٹیفک انوینشنز اسی لیے پاسبل ہوئی ہیں کہ فزیکل فینومینا آف نیچر بڑے محکم ہیں، یہ اس طرح نہیں ٹوٹتے ہیں۔ ویسے آپ کسے کہانیوں میں جتنے مرضی ان کو توڑتے رہے کہ فلانے بابے نے ایسا کرتا فلانے نے ایسا کرتا، تو وہ بھی اب خیر پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے، بابوں کی سٹوریاں لکھنے والے لکھ دیا کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی کلیم کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نا، آؤ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں، ایسے پاسبل نہیں ہوتا۔ اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے، اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے، وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے، اللہ کی مرضی نہ قبول کرے، پابند کوئی نہیں ہے، دھونس کوئی نہیں ہے۔ یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا، اڑ کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے نا، یہ پانی بھابی ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں ہوتی تو بیری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے، بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کو کہ جی بسم اللہ پڑھو۔ دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت، تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا، وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا۔ یہ پاسبل نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوا کرتا، یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ جو آزمائشوں کا معاملہ ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو معجزے والا معاملہ کر دے وہ الگ بات ہے۔ یہاں پہ لوگ یعنی آئے دن کہتے ہیں وہ جی فلاں بندے نے جناب آگ کی چھال مارتی کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ محمد پناہ ٹوٹانی کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا نا، سر لے آؤ نا، مارو چھال جناب، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، آپ یہ کام کر کے بتا دیں آپ جس مسلک کے ہیں، میں پورے پاکستان کو اس مسلک کے اوپر لے آتا ہوں، لائیں، تو پریکٹیکلی پتہ چل جائے گا۔ یہ سب کے سب ہوتی ہیں جھوٹی باتیں، اسی لیے وہ کہیں کونے خدرے میں واقعات ہوتے ہیں، بعد میں رپورٹ ہوتے ہیں، میڈیا میں سامنے لا کے پروڈیوس کریں، ٹھیک ہے جی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی، ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتے ہیں۔ سر یہ ایک آیت کا جو پورشن ہے نا، اس پہ اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے۔
گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ پورے کے پورے یعنی الہامی کتابوں کا نچوڑ ہے یہ کہ زندگی موت کا سسٹم اللہ نے کیوں پیدا کیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے. کوئی کہتا ہے انسانیت کی خدمت مقصد ہے, کوئی کہتا ہے صرف ماتھے ٹیکنا مقصد ہے. نیک اعمال, نیک اعمال میں حقوق اللہ بھی شامل ہے, حقوق العباد بھی شامل ہے. اور نٹ شیل میں آپ بیان کریں گے نا, جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا, اطاعت اختیار کرنا, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک عمل. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جانچنے کے بعد ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیسٹ میں جانچا جاتا ہے الٹیمیٹلی پھر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ پھر جنت یا دوزخ کی شکل میں ہونا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا, اور جو پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن تباہ و برباد کر دے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین ثم آمین. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ غالب ہے, عزت والا ہے اور بخشنے والا ہے. العزیز ہے, اتنا غالب ہے کہ جب چاہے کسی کو تباہ و برباد کر دے, لیکن ڈھیل دیتا ہے. اس کی یہ صفت غفوریت بھی ہے نا, بخشنے والا مہربان ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے. حالانکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, عدل فرمانے والا ہے. عدل میں تو رحمت اور غضب برابر ہونا چاہیے, تبھی برابری ہوگی نا. عدل کہتے ہیں نا توازن کو. تو سر یہ برابر بھی ہوتا نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے جانے والی. وہ میاں محمد باقر صاحب کا بھی شعر ہے نا, عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی اگر تو عدل پہ آئے نا تو پھر بڑی بڑی شانوں والے بھی وہ بھی کانپیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے, اور اگر تو فضل پہ آئے تو میرے جیسے گنہگار لوگ بھی بخشے جائیں گے. حتیٰ کہ سورہ فاطر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں ہے, کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنا شروع کرتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا. پھر کہیں نہ کہیں کسی سے لغزش ہو جاتی ہے. اور سب معذرت کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی جو بنایا گیا ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص, یہ عقیدہ کتاب و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا جب میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا, وہ کرسچن تھا, پروٹیسٹنٹ نا. تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی تورات میں بھی انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے, تو کیا قرآن میں نہیں ہوا ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے. تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے. کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا اور لغزشوں کا ذکر موجود ہے. تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی ہے؟ تو میں پھر پہلی دفعہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا. پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, حوصلہ ہی نہیں تھا. پھر الٹیمیٹلی جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا, غلطی کا صدور ہو سکتا ہے, غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے. اب مجھے بتائیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا, اور کتنا عتاب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام سورہ الصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے. اور وہ معافی کن الفاظ میں مانگی, وہ سورۃ الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر. پھر اللہ نے معاف بھی کیا. پھر اللہ میں کذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی
متوجہ ہو تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، صرف پاک تو ہے غلطیوں سے۔ یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے بندہ؟ مخلوق میں تو عیب ہے، مخلوق کا سب سے بڑا عیب موت ہے۔ سر موت عیب ہے، ہم اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہی تو پھر وہ سخت جواب اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ عیسائیوں کو کہا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں، کہ تم کہتے ہو جیزس کرائسٹ جو ہے یہ خدا ہے، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی بات اس صورت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ جائے گی، قل ارأيتم من اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ہم بھی کسی اکڑ میں نہیں ہیں، تو تم کس کھاتے میں ہو اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم قرآن میں 3 دفعہ یہ آتی ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سر تو یہ پھر میں نے بڑی دلیری کر کے میں نے یہ ساری آیات احادیث کے ذریعے نا 2 نشستوں میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ یہ نام میں نے ذرا یعنی سمجھ لیں تقیہ نہیں رکھا ہوا تھا، نام کیا رکھا؟ عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، یعنی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ جو وسوسے آتے ہیں نا ان کو دور کرنا، لیکن بتایا اس میں یہ کہ وسوسے ٹھیک آ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ غلط ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ نہیں یہ والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں لگا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے، مخلوق جتنی بھی ہو جائے اس کے اندر عیب موجود ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی بات کرتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اب مخلوق تو محتاج ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے اندر بلٹ ان اللہ نے کمزوریاں رکھی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیسی کمزوریاں اٹیچ ہیں؟ نیند کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تم کہتے ہو عیسیٰ تمہارا رب ہے؟ جو روٹی کا محتاج ہو وہ تمہارا رب اور مشکل کشا کیسے؟ اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ عیسیٰ تمہارے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے؟ کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے، پیاس سے، پیشاب سے، نیند سے آزاد کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے، ولادہ بات، وہاں پہ جو لوگ کھائیں گے پیئیں گے لذت کے لیے کھائیں گے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کھائیں گے۔ الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے، پرفیکٹ تخلیق ہے۔ یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں گے اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی، ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہیں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے، چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہوں، گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں، ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے۔ جتنے گیون سرکمسٹانس، وہ جو کمزوری ہیں وہ تو ہے نا جی، موت والی کمزوری، بیماری والی کمزوری وہ اپنی جگہ، جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ بنایا۔ برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ایسی کہ وہ سردی کے گیس اپنا بچاؤ کر سکے۔
اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو سمندر، یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں، جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک ہے، اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے، نیچے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر رہتا ہے، ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مر جائیں ساری مچھلیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے، ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے، لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے، یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، یہ اس کے اندر کمزوری ہے۔ خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے، تو خدا کی کمزوری نہیں ہے، ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے، ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے، یہ کمزوری ہے ساری۔ تو جنت میں یہ ساری کمزوریاں ختم، کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کہا جائے گا خوشخبری اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں کہا جائے گا تمہارے لیے اب ہلاکت ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پہنچتے ہی وہ کوالٹیز عطا فرما دینی ہے کہ جو انسان یہاں دنیا میں خواہش رکھتا ہے، جو ادھر کبھی بھی پوری نہیں ہونی ہے، نیور۔ تو اللہ فرماتا ذرا آسمان، یہ اب متشابہات ہیں کہ 7 آسمان کیا ہیں، ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے سر، ابھی تو ہم نیچے کی گلیکسیز جو ہیں وہ ہم اربوں میں گن رہے ہیں، اور ہر گلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں۔ وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں، ہو از اللہ، اور ابھی یہ پچھلی ویک کو یہ بلیک ہول کے اوپر میری ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا ہے، اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ تو متشابہات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا، یا یہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی، کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ اکبر۔ فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ، ہل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی، تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا۔ ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہے وہ تو اٹیچ ہے، جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام، اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا، نباتات کا ہو جائے، اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی اللہ ہے، بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں کے ساتھ۔ اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا، تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے۔ حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم، رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر، کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر چھت کے اوپر 0 کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں، یہ اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹار سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں۔ شہاب ثاقب میٹرائٹس کے اوپر بھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کا نام بھی آ گیا ہے، پارہ نمبر 26 میں، کہ شہاب ثاقب ہیں وہ، یعنی آپ سمجھ لیں پتھر ہیں جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس کی کوئی بھی ریزن بیان کریں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں،
اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ سائنس آپ کو یہ تو بتائے گی کہ جو یہ زلزلہ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سائنس کہے گی کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پلیٹ نے کتنے میٹر کے لیے ہلنا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، تو آپ اسے پریڈکٹ کر کے بتائیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اس کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں ہے، وہ خود ول آف گاڈ ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہری اسباب کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیپ ڈیگ کریں گے نا تو ول آف گاڈ نکلے گی۔ شہاب ثاقب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ستاروں سے پتھر ٹوٹتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، چونکہ زمین کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے ایٹماسفیئر ہے، اتنی سپیڈ سے جب ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو ایٹماسفیئر کی فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور راکھ بن جاتے ہیں۔ سر یہ اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا ہے؟ ادروائز تو زمین کا آپ کی تباہ برباد ہو گئی ہوتی، اور ابھی تو یہ صرف میٹرائٹس کی بات ہو رہی ہے، جو ہارمفل ریز آ رہی ہیں سورج سے اور باقی سیاروں سے، ستاروں سے، جن کو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کنٹرول کرتی ہے۔ ارتھ کی بھی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوق رہ نہیں سکتی ہے، اتنی ہارمفل ریز آتی ہیں جو ریپیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اربوں میں سے چند ایک ریز نیچے آتی ہیں، باقی سب واپس چلی جاتی ہیں۔ پھر کئی ایسی چیزیں جو اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہو جاتی ہیں، یعنی ایک پوری ایک فیلڈ ہے، لیکن سب کے پیچھے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ یہ ساری چیزیں اگر اوزون لیئر سے پوچھا جائے کہ سر لیئر صاحب یہ سب کچھ آپ کے اندر جو کوالٹیاں آپ نے خود رکھی ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور مرغی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں انڈا بنتا کیسے ہے، تو مرغی نے انڈا کہاں سے دے دیا؟ انڈا اللہ نے دلوایا ہے۔ مرغی کو پتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر انڈا ہے، چلے مرغی کو چھوڑتے ہیں، آپ اپنے اوپر آ جائیں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، کیا آپ اس کی کچھ چابی آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں؟ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں، آپ کے پھیپڑے آلموسٹ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں تو اپنا کنٹرول نہیں۔ 10,000 لیٹر روزانہ کا خون پمپ کر رہی ہیں آپ کی نسوں کے اندر آپ کا دل، اور اس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے، 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں یوں جوڑی جائیں، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے۔ ایک بندے کی یعنی میری نسیں نکال کے یوں جوڑی جائے نا، زمین کے 2.5 چکر لگ جائیں، ان سب تک خون کا پہنچنا، آکسیجن کا پہنچنا، اور پھر 100 ٹریلین سیلز، 100 ٹریلین سیل ایک بندے کے اندر۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا فگر ہے کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں پہ صرف درخت ہی لگے ہوئے ہوں، ان کے پتے گرے نا اگر آپ تو وہ 100 ٹریلین بنتا ہے۔ یہ ایک بندے کے جسم میں خلی ہیں، اور سر جو ایک خلی ہے نا اس کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم ہے اس کے اندر، تو اس کائنات میں تو ایک بندہ بھی پورا نہ آتا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر اتنے سیلز رکھتی ہیں۔ وہ خالی سیلز نہیں ہے، ان کے اندر پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے۔ سر اللہ کا اگر تعارف ہو تو انسان شرک کر سکتا ہے؟ اور 6 فٹ کا بزرگ اس بیچارے کی کیا اوقات ہے جو اپنا پیشاب نہ روک سکتا ہو، اپنے دل کو نہ روک سکتا ہو، اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو بھوک سے آزاد نہ کر سکتا ہو، وہ اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک ٹھہراتا اگر خدا کا تعارف ہو جاتا؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو فزیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن گاڈ کا ہے کہ کس وقت کون سا میٹرائٹ۔ وہ کہتے ہیں ستاروں سے یہ جو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں نا، اگر ہم کہیں گے اس کو پریڈکٹ کریں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ٹوٹ کے گرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کب ٹوٹیں گے، کتنے ٹوٹیں گے، کیوں ٹوٹیں گے، کیسے ٹوٹیں گے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے فزیکل فینومینا آف نیچر۔ لہٰذا قرآن پاک میں جتنی اس طرح کی آیات آتی ہیں یہ ان کا ظاہری پہلو تو اپنی جگہ موجود ہے، الٹیمیٹلی یہ باطنی پہلو ہر ایک کا ساتھ اٹیچ ہے کہ ول آف گاڈ ہے، ہر بات میں ول آف گاڈ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے اپنے منکرین کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی شیاطین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔